السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، شام کے ایک شہر میں ایک بہت ہی امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ویسے تو کافی نوکر رکھے تھے، پر ایک خاص نوکر تھا جو اس کا سارا کام کیا کرتا تھا۔ اس کا نام حامد تھا۔ وہ سارے کام صحیح طریقے سے انجام دیا کرتا تھا۔ حامد بہت ہی بھروسے مند اور نیک انسان تھا۔ وہ ہر روز اپنے کام پر وقت پر آ جاتا اور اپنا کام خاموشی سے انجام دیا کرتا۔ پر ایک دن اچانک وہ اپنے کام پر نہیں آیا۔ اس نے بنا بتائے نوکری سے چھٹی لے لی، تو وہ امیر آدمی بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے بہت سوچا اور پھر اس نے حامد کی تنخواہ بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں حامد کی تنخواہ بڑھا دوں گا تو وہ اس طرح بنا بتائے کام سے چھٹی نہیں لے گا۔ جب دوسرے دن حامد کام پر آیا، اس نے اپنا سارا کام صحیح طریقے سے انجام دیا، تو اس امیر آدمی نے اس سے کچھ پوچھا نہیں، بس تنخواہ دے دی۔ حامد نے دیکھا کہ تنخواہ زیادہ ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا اور مالک سے اجازت لے کر گھر پر چلا گیا۔ اب حامد روزانہ کام پر پہلے کی طرح برابر آنے لگا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے بنا بتائے کام پر نہیں آیا۔ اب اس وقت امیر آدمی کو اس پر بہت غصہ آیا کہ تنخواہ بڑھانے کے بعد بھی بنا بتائے کام پر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اب کی بار میں اس کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا تھا وہ ختم کر دوں گا اور اسے پہلی والی تنخواہ دوں گا۔ چنانچہ جب حامد دوسرے دن کام پر آیا تو اس نے اسی طریقے سے اپنا سارا کام انجام دیا اور گھر جانے کے لیے لوٹنے لگا تو اس امیر آدمی نے اس سے کچھ نہ پوچھا، بس بلا کر اس کی تنخواہ دے دی۔ حامد نے جب تنخواہ لی تو دیکھا کہ اس بار تنخواہ کم ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور تنخواہ لے کر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اب یہ امیر آدمی بہت پریشان ہوا، رات بھر سو نہیں پایا۔ سوچتا رہا کہ جب تنخواہ بڑھائی تب بھی حامد خاموش تھا، تنخواہ کم کی تب بھی خاموش رہا اور دونوں وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب دوسرے دن حامد پھر کام پر آیا اور اپنا کام انجام دینے لگا تو وہ امیر آدمی کی اچانک سے آنکھ کھلی تو وہ فوراً اٹھ گیا اور اس نے فوراً حامد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب حامد اس کے کمرے میں آیا تو وہ امیر آدمی فوراً سے اس سے پوچھنے لگا کہ جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی تب بھی تم خاموش تھے، جب تمہاری تنخواہ کم کی تب بھی تم خاموش تھے، بس اللہ کا شکر ادا کیا، بتاؤ گے کہ ماجرا کیا ہے؟ تب حامد نے جواب میں کہا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر ہوا تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کے خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور صحیح کہا ہے کسی نے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟